بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں صبح صبح گھر سے نکل رہا تھا کہ امی نے میرا راستہ روک لیا اور مجھے کہا کہ یہ جو گھر میں کیکر کا درخت لگا رکھا ہے نا، اسے جان چھڑوا۔ وہ میری بیوی عفت کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیکر کے درخت جیسی ہے جس کی نہ تو چھاؤں ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پھل دیتا ہے، کیونکہ میری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ امی صبح صبح ایسی باتیں نہیں کریں، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی کال آئی تھی۔ ہم کچھ دن پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، وہاں پر بہت رش ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ کروا کے واپس آ گئے تھے۔ اب ڈاکٹر نے بلایا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بہت اچھی خبر سنائی اور واپس آتے ہی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری امی کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹے پر تو بہو نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، سیدھا اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے اتنی محبت کیوں ہے۔ میری بیوی بہت اچھی انسان تھی، میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ میری زندگی میں میری مرضی سے تو نہیں آئی تھی، لیکن اب میرا سب کچھ بن گئی تھی۔ میں اس کے بغیر ایک پل کو نہیں رہ سکتا تھا۔ روایتی میاں بیوی کی طرح ہم میں بھی شروع میں بہت سی لڑائیاں ہوئی تھیں، لیکن اب ہم لوگوں نے جھگڑے ختم کر دیے، کیونکہ پتہ تھا کہ ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پر آج ڈاکٹر نے مجھے ایک بہت اچھی خبر سنائی تھی۔ میں اتنا خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پر جب میں نے عفت کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، کیونکہ ایسا تو پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ ہم نے ٹیسٹ کرایا اور اس کی رپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہو اور اس کے بعد کوئی اچھی خبر ملے۔ ہمیشہ رپورٹ میں بری خبر ہی ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ رپورٹ ہے، پوچھو گی نہیں کہ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی ہوگا جو ہر دفعہ ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے گزر کر جانے لگی کہ میں نے اسے پکڑ کر اپنی طرف اپنی نظروں کے قریب کر لیا، اور میں نے کہا کہ تمہارے اندر کبھی بھی اتنی مایوسی نہیں تھی؟ اس نے کہا ہاں نہیں تھی، لیکن اب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے باتیں نہیں کرو، ویسے بھی اب تم مجھ سے دور ہو جانے والی ہو۔ ایسی بات پہ وہ حیران ہوئی۔ اس نے کہا ہے کیوں امی کی بات مان لی ہے؟ آپ نے دوسری شادی کرنے والے ہیں؟ وہ اچانک سے پریشان ہو گئی۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے تھوڑا سا چڑھانے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں دوسری شادی نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی کہ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا، اور پھر میں تو پینشن پر لگ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ذرا اس کو تنگ کیا جائے۔ اس نے کہا کہ پینشن پر لگنے سے کیا مطلب ہے؟ آپ کی کوئی سرکاری نوکری تو نہیں ہے؟ اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ تم تو مجھے مہینے میں ایک ہی دفعہ وقت دو گی، کیونکہ تمہارا سارا وقت کہیں اور استعمال ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی کہ کہاں؟ میں نے کہا کہ ہمارے بچے کے ساتھ، اور کہاں؟ اس بات پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ فوراً آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے رپورٹ اس کی طرف کی، اس پر صاف لکھا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم عجیب عورت ہو، خوشی میں بھی روتی ہو اور غم میں بھی روتی ہو، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی نہ رو۔ اس بات پہ وہ میرے گلے لگ گئی، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میاں بیوی کے لیے یہ خبر اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور ہمیں تو یہ خبر اتنی مشکلوں سے ملی تھی۔ ہم تو پورے خاندان میں اس نام سے مشہور ہو گئے تھے کہ وہی عفت اور عامر جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ ہمارے نام کے ساتھ یہ جملہ لگ گیا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اس میں معاملات میں اس حد تک خراب تھے کہ اب لوگوں نے ہمیں بچوں کی سالگرہ، عقیقے اور پہلی جنگ پر بھی بلانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی نظر لگ جائے گی کیونکہ ان کے ہاں بچے نہیں ہیں۔ ہماری طرح ہی کچھ لوگ ہمارے گھر کے ساتھ بھی رہتے تھے، ان کا نام نوید اور اسما تھا۔ وہ دونوں بھی ہماری طرح کے میاں بیوی تھے، لیکن اکیلے رہتے تھے۔ ان کی محبت کی شادی تھی۔ اب ان کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں، کیونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ آج کل اس معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، 10 میں سے 7 لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ فلموں اور ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں تمہارے سے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن اصل زندگی میں لوگ ایک ساتھ گزارا کرتے ہیں کیونکہ انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، پر میرے گھر میں میری ماں تھی جو مجھے دن رات تانے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ دوسری شادی کر لے، جبکہ میں یہ ان کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے کی ویسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عفت کی رپورٹ بھی بالکل کلیئر تھی اور میری اپنی بھی۔ یہ دیر ہماری قسمت کی وجہ سے ہو رہی تھی، لیکن میری امی کو ان باتوں کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وہ تو بس روایتی باتوں کو مانتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ عورتوں کی شادی ہوتی ہے اور 1 مہینے میں خوشخبری سنا دیتی ہے۔ شادی کی سالگرہ پر بچہ 1.5-2 مہینے کا ہوتا ہے۔ مرد تو کبھی بیمار نہیں ہوتا، مرد کے اندر تو کوئی مسئلہ ہو نہیں سکتا،
تیری بیوی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی بات ماننے لگا ہے، سب کو جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ ارے اگر ٹھیک ہے تو پھر بچہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ میری امی سے زمانے کی تھی جہاں پر ان ساری باتوں کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا۔ اب میں ان کو کس طرح سمجھاتا؟ بس ان کی باتیں سن لیتا تھا۔ میری بیوی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا کہ امی کو بھی بتا دیتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ میں تو آج سر اٹھا کے اپنی ماں کے سامنے جانے والا تھا۔ کہنے کو تو میری ماں تھی، لیکن جس کے خلاف انہوں نے اتنی باتیں کی تھی وہ بھی تو میری بیوی ہی تھی۔ میری بیوی کے لیے آج سر اٹھانے کا دن تھا، سو میرے لیے بھی تھا۔ جب ہم لوگوں نے یہ خبر امی کو سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے میری بیوی کو اپنے گلے سے لگایا اور فوراً اپنی چادر کی گانٹھ سے کچھ پیسے نکال کے میری بیوی کی نظر اتاری اور مجھے کہا کہ یہ کسی غریب کو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں ہی غریب ہونے والا ہوں، خرچے بڑھنے والے ہیں۔ اس بات پہ ہم سب ہنسنے لگے۔ میری امی نے کہا کہ وہ اچھی اچھی باتیں بول، خرچے کرنا تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اس گھر میں بھی اولاد آ جائے گی، تیری اولاد دیکھ کے اس دنیا سے جاؤں گی۔ میری امی نے میری بیوی کے ساتھ اس سے پہلے کبھی کسی موضوع پر لڑائی نہیں کی تھی۔ وہ ایک روایتی ساس نہیں تھی، لیکن جب شادی کے اتنے سال بعد بھی ان کو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کو نہیں ملی تو ان کا لہجہ تلخ ہو جانا بھی جائز تھا۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ بھی میری طرح بہت مائل ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کو پھر سے شادی ہوئی ہے۔ یہ وقت بہت خوبصورت تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم لوگوں کے ہاں اتنے عرصے بعد اولاد ہو رہی تھی کہ ہماری باتیں بھی ایسی ہی تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو وہ ہنستا کہ ہم ابھی سے ہی نام سوچ رہے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، اور میں نے کہا کہ کل ہی شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ اس بات پر میری بیوی ہنسنے لگی۔ اسے یوں دل سے مسکراتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اسے آخری دفعہ اتنا خوش کب دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے اس معاملے پر ایک دوسرے سے بہت لڑائی بھی کی تھی، جبکہ ہم دونوں کو پتہ تھا کہ غلطی ہم دونوں کی نہیں تھی، لیکن بہت جھگڑے کیے تھے۔ پر اب وہ سارے جھگڑے ہمارے دماغ سے ایسے نکل گئے کہ جیسے کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ ہماری محبت بڑھ گئی تھی۔ ہم ایک دفعہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا اور ہمیں پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ ہم نے اس کا نام زینب رکھا۔ وہ بہت پیاری تھی، موٹی سی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی بیٹی کی خواہش تھی۔ میری امی نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ یہ نہیں کہا کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ بیٹی کو پا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ جب نوید صاحب کی بیوی اسما ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تو میری امی نے کہا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اس کو بچی کے پاس نہ آنے دینا۔ لیکن میرے دماغ میں وہی بات تھی کہ ہمیں بھی لوگ اسی طرح دھتکارتے تھے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو اندر بلاؤ اور زینب ان کے ہاتھوں میں پکڑا دو۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ میری امی اس بات پر بڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، بڑوں کی باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مانے۔ وہ بہت خوش ہوئی، بیٹی کو اٹھانے کے لیے اٹھا کے رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، تو میری بیوی نے کہا یہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ جب چاہیں یہاں آئیں، اس کو اٹھائیں، اس کے ساتھ کھیلیں۔ ظاہر ہے جو میری بیوی پہ گزری تھی ان پر بھی گزری تھی، اس لیے میری بیوی کو ان سے بہت ہمدردی تھی، اور وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میری بیوی کے گھر والوں میں سے صرف اس کی ماں ہی حیات تھی، وہ بھی بہت بیمار تھی۔ میری امی بھی بیمار رہتی تھی، کہتی تھی کہ تیری اولاد کا چہرہ دیکھے بغیر اس دنیا سے جاؤں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہماری بیٹی بڑی ہونے لگی، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، ہر روز اس کی نئی حرکت، ہم لوگ اسی میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا اور بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ وہ بڑی ہو گئی، میری امی اس دنیا سے چلی گئی اور میری بیوی کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ دکھ ہم دونوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ بنایا اور ہمارے آخری سہارے کو ہم سے چھین لیا۔ میرے والد صاحب نہیں تھے اور میری بیوی کے والد صاحب بھی حیات نہیں تھے۔ ہم دونوں نے کسی طرح ایک دوسرے کو سنبھالا۔ اگر ابھی تک ہمارے پاس زینب نہیں ہوتی تو پھر شاید ہم بھی زندہ نہ رہتے، کیونکہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ لیکن زینب کو دیکھ کے ہمیں امید اور خوشی ملتی تھی۔ زینب کے گویا 2 نہیں 4 ماں باپ تھے۔ نوید صاحب اور ان کی بیوی بھی زینب سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب کوئی عید تہوار ہوتا وہ اس کے لیے کپڑے بناتے اور نوید صاحب کبھی کبھی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لا دیا کرتے تھے۔ وہ کھیلنے کے لیے ان کے گھر بھی چلی جاتی تھی۔ میری بیوی کا اسما نے بہت ساتھ دیا تھا، زینب کو بہت سنبھالا تھا، نہیں تو وہ گھر کے کوئی کام بھی نہ کر پاتی۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم جلدی سے ہی دوسری اولاد پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بہت انتظار کیا تھا، لیکن اللہ نے دوبارہ ہم پر کرم نہیں کیا۔ اس بات نے ہمیں بہت دکھ دیا تھا۔ بیٹی کی طرف دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک اولاد سے تو نوازا ہے۔
جبکہ نوید صاحب اور اسما کے ہاں ابھی تک ایک اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی مالی حالت ہم سے زیادہ اچھی تھی، ان کا گھر بھی ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا، چھت بھی آپس میں ملی ہوئی تھی، لیکن ان کا گھر بہت اچھا تھا۔ نوید صاحب اچھے پیسے کماتے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم سے زیادہ جوان بھی تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد کی خوشخبری نہیں تھی۔ ان کو دیکھ کے دل جلتا تھا اور ان کے پاس کھیلنے کے لیے زینب تھی نا، اس لیے ان کا دل بھی لگا رہتا تھا۔ زینب اب بڑی ہو رہی تھی، ہم نے اسے قرآن حفظ کروایا اور اس دفعہ اس پہ رمضان کے روزے بھی فرض ہو چکے تھے۔ وہ ضد کرنے لگی کہ میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہارا پہلا روزہ ہے، ہم تو باقاعدہ روزہ کشائی کروائیں گے۔ رمضان کا پہلا روزہ شروع ہونے کو تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ گھر کا کچھ سامان لا دے، آج ہماری بیٹی کا پہلا روزہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج مجھے تو بہت ضروری کام ہے، دراصل میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں پہ رمضان کی چھٹیاں نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی۔ میری بیوی نے فون کر دیا تھا کہ فلاں چیز گھر پہنچا دیں، نہیں تو افطاری میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے نوید صاحب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ ذرا میری بیوی سے سامان کی لسٹ لے لیں اور اسے کچھ سامان چاہیے وہ لا کے دے دیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میرا یہ کام کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور غالباً میرے گھر گئے۔ میری بیوی نے ان کو لسٹ پکڑا دی، لیکن زینب بھی ساتھ بازار جانے کی ضد کرنے لگی تو وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بس بازار یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، پیدل بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد مجھے میری بیوی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ زینب اور نوید صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ کیا ابھی تک واپسی نہیں ہوئی؟ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، تم نے شاید زیادہ سامان بتا دیا تھا۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، سامان تو زیادہ نہیں تھا، میں نے نوید صاحب کو کال کی تو وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان کی بیوی کی کال آئی اور اس نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، نوید صاحب اور زینب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نوید کو چوٹ لگی ہے لیکن زینب موقع پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری قیامت تو آج ہی آ گئی ہے۔ میں فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا، میری اولاد روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی تھی، میری معصوم بیٹی جو ہم دونوں کے جینے کی وجہ تھی۔ میں کیسے اپنی بیوی کو یہ سب کچھ بتاتا؟ میری بیوی بار بار مجھے فون کر رہی تھی اور میں ہسپتال میں معاملات دیکھ رہا تھا، میں کیسے اپنے قدموں پر کھڑا تھا میں ہی جانتا تھا۔ جب میں اپنی بیٹی کی لاش لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی یہ منظر دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح رونے لگی، چلانے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پورے محلے میں گونجنے لگی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ نوید صاحب کو بھی چوٹیں لگی تھیں لیکن وہ اپنے قدموں پر کھڑے تھے، سب بری طرح سے رو رہے تھے۔ اسما کی حالت بھی خراب ہو گئی، وہ بھی زینب کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور ہمارے گھر میں بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ جب اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے وجود کا ایک حصہ دفنا رہا ہوں۔ ہمیشہ ماں کی محبت کے بارے میں بہت کچھ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے، لیکن باپ کی محبت ماں کی محبت سے کچھ کم نہیں ہوتی۔ جو شخص اولاد کے لیے اپنی ساری زندگی، اپنی محنت، جوانی، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جس کے کام کرنے جا رہی ہو وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے لیے میری بیوی کو سمجھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ وقت اس کے لیے مرہم کا کام نہیں کر رہا تھا۔ مشکل وقت میں بھی اسما ہی ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ میری بیوی کو تو اپنا ہوش ہی نہیں تھا، وہ ہمارے گھر کا کھانا بھی بنا کر جاتی تھی، لیکن کبھی کبھی میری بیوی بالکل ایسی باتیں کرتی جیسے وہ پاگل نہیں ہے۔ کہتی وہ کون تھا جس نے ہماری بیٹی کی جان لی ہے، تم جا کے رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے رپورٹ کی تھی لیکن وہ سڑک ایسی تھی کہ سڑک پر کوئی بھی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے کہا تھا کہ ایسی صورتحال میں یہ پتہ لگانا مشکل ہے اور کسی نے اس گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ نوید صاحب نے کہا کہ میں تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں اس کا نمبر دیکھ سکتا۔ مجھے عفت نے بتایا کہ زینب نوید صاحب کے ساتھ جانے کی ضد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، ورنہ وہ لے کر نہیں جا رہے تھے۔ اس کا پہلا روزہ تھا اس لیے وقت نہیں گزر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو ساتھ ہی چلی جائے تو دل بہل جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ اگر وہ شخص مل بھی جاتا جس کی گاڑی سے میری بیٹی کا حادثہ ہوا تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، حادثے کے پیچھے کسی کی غلطی نہیں ہوتی، حادثہ تو بس ہو جاتا ہے۔ اسما نے کہا کہ عفت کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اسے ہسپتال میں داخل کروا دے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ پاگل خانے میں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہی تو میری جینے کی وجہ تھی، ورنہ میرے پاس تھا ہی کیا؟ ماں باپ بھی دنیا میں نہ رہے، بہن بھائی تھے نہیں اور اللہ نے اولاد کو بھی چھین لیا۔ ایک رات میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ مجھے میری بیٹی کی آواز آ رہی ہے، وہ چھت پہ بیٹھی رو رہی ہے، مجھے جانے دو، وہ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، اسے کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ میری بیوی بار بار چھت کی طرف بھاگنے لگی۔
میں نے کہا کہ چھت پہ کوئی نہیں ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، سنبھالو اپنے آپ کو، ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ بری طرح سے چلانے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی باتیں نہیں کرو، تم کیسے باپ ہو، اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ اکثر میری بیوی شام کے وقت اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ جس وقت میں نے اسے یہ خبر سنائی تھی کہ ہماری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اسی ٹائم پہ اسے دورہ پڑ سا جاتا تھا۔ میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہتا تھا، مجھے سب کہ اسے پاگل خانے میں داخل کروا دو کہہ رہے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی بیوی کو نیند کی دوائی دے دیتا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا، وہ دماغ کا ڈاکٹر ہی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے بہت گہرا صدمہ لیا ہے، اس لیے ان کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں بہت وقت لگے گا، اور آپ نے بیٹی جس طرح حاصل کی تھی بہت مرادوں اور انتظار کے بعد، ایسے میں ان پر یہ دکھ یوں سمجھ لیں کہ ایک گنا نہیں 2 گنا زیادہ ہے، پر آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ایسے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کریں ڈاکٹر صاحب، اگر ایسا ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ وہ اکثر یہی کہتی تھی کہ چھت کے اوپر میری بیٹی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، چھت کے اوپر سے ہلچل کی آوازیں بھی آتی تھی، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ساتھ والے ہوں گے، کیونکہ ان کا چھت ہمارے چھت سے ملتا تھا اور ہمارا چھت ذرا بڑا تھا، اور وہ اکثر اپنے گھر کے کپڑے یہاں سکھا لیا کرتے تھے۔ عفت کبھی کبھی صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا شروع کر دیتی تھی۔ میری بیٹی کے اسکول کے جانے کا وقت ہو گیا، وہ پورا ناشتہ بنا لیتی، سب کچھ طریقے سے کر لیتی، ایسا لگتا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ جتنی نارمل نظر آتی تھی حقیقت میں اتنی ہی زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، میں اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کا ہم سفر آپ کی پرچھائی ہوتا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے رہیں، آپ خود کو تکلیف برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ کچھ کھا کے جان دے دوں تاکہ اس اذیت سے نکل سکوں۔ میں عفت کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اولاد ماں باپ کے لیے قیمتی ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو بیٹی ہی تھی نا، چاہے بیٹی ہوتی یا بیٹا، اولاد کے جانے کا دکھ ماں باپ کو ہی ہوتا ہے۔ ایک رات اسی طرح عفت شور مچانے لگی کہ میری بیٹی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے اسے نیند کی دوائی دی۔ جیسے ہی وہ سکون سے سوئی، میں حیران رہ گیا کہ میرے کانوں میں بھی ہماری بیٹی زینب کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، اور یہ آواز واقعی چھت سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا کہ یہ سب کیا ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو ہماری امیدوں سے بہت دور ہو، کہیں زینب ہم سب کا دکھ دے کے واپس تو نہیں آ گئی۔ ظاہر ہے انسان کے دل میں اسی طرح کے خیالات آتے ہیں، لیکن جب میں چھت پر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں پر تو نوید صاحب بیٹھے تھے اور دیوار کی طرف منہ کر کے عجیب سی آواز میں رو رہے تھے، جیسے کوئی گھٹ گھٹ کے روتا ہے، جیسے ایسے روتا ہے کہ کوئی رونا بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ مجھے دیکھ کے بری طرح گھبرا گئے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اپنی بیوی سے بھی بولو کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کو اٹھایا، اچھے بھلے آدمی تھے لیکن اس وقت زمین پر بیٹھ کے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ایک پل کو تو میں حیران ہی رہ گیا کہ ان کو نیچے لے آیا۔ میری بیوی تو نیند کی حالت میں سو رہی تھی، اسے تو ہماری آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم زینب سے کہو گے مجھے معاف کر دے، اسے کہو کہ مجھے تنگ نہ کیا کرے، وہ روز میرے خواب میں آتی ہے، مجھے دکھائی دیتی ہے، وہ یہیں پہ ہے، وہ سامنے کھڑی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو اس لیے پاگل ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی اولاد کا صدمہ لیا تھا، لیکن یہ نوید صاحب کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے تھے؟ مجھے انہیں سنبھالنے میں تھوڑی دیر لگی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری روح ہی فنا ہو گئی۔ وہ میں ہی تھا، میں نے غلط کاری کی زینب کے ساتھ، اسے اسی جگہ اسی چھت پر اپنے ظلم کا شکار بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، چلانے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بابا کو بتا دوں گی، امی کو بتا دوں گی۔ میں زبردستی اسے اپنے ساتھ بازار لے گیا اور ایک گاڑی کے سامنے دھکا دے دیا، اپنے آپ کو خود ہی چوٹیں لگائیں تاکہ ایسا لگے کہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، میں بہت برا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس طرح بگڑ جائیں گے۔ یہ سب کچھ مجھ سے ڈر نے کروایا، اس بات کے ڈر نے کہ وہ یہ بات سب کو بتا دیتی تو تم لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی ٹھیک کہتی تھی، میری بیٹی کے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، اس کا قتل کیا تھا، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو سوچ کے حیران رہ گیا کہ جب ہماری بیٹی اس کے گھر جاتی ہوگی تو تب یہ شخص کیا کرتا ہوگا، اور ہم نے یہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیجا تھا، ہم اسے وہاں بیچ کر خود یہ سوچ کے آزاد ہو گئے تھے کہ ان کی اولاد نہیں،
ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ ہماری بیٹی کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں، لیکن اولاد صرف اپنی ہوتی ہے، دوسروں کی اولاد کبھی اپنی اولاد جیسی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، پر میں نے اسے جھٹک دیا، فوراً پولیس کو فون کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا، پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ صبح یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو ایسا لگا کہ اسے ایسے سکون سا آ گیا۔ پہلے وہ بہت روئی، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کے قاتل کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسما کی حالت بھی بہت بری تھی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میرا شوہر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جیسے آپ لوگ انجان تھے ایسے ہی میں بھی انجان تھی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے معاف کر دیں، کیونکہ آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب ہم معاف کر دیں یا نہ کریں ہمیں اس بات کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ پر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو یوں کسی کے گھر نہ بھیجیں۔ بیٹیوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آج کل وہ زمانے نہیں رہے۔ اپنی بیٹیوں کا خیال کریں، یہ سوچیں کہ یہ جوان نہیں ہے، بس بیٹی ہے، تو اس کا ایسے ہی خیال کریں کہ جیسے وہ آپ کا سب کچھ ہے۔ روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور شرمندہ ہوتا ہوں۔ اس معصوم کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ آدمی کیا کرنا چاہتا تھا۔ نوید صاحب پہ بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ اچھے بھلے آدمی تھے، ان پر یہ فطور کیسے طاری ہو گیا۔ آپ لوگ بتائیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں یا سزا دلوائیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان۔